سامعین، جب رومن کیتھولک چرچ نے دیکھا کہ چوتھی صلیبی جنگ میں اپنے مقصد سے ہٹ جانے کے سبب ہولی لینڈ یعنی یروشلم تو فتح نہ ہو سکا، لہذا ہولی لینڈ دوبارہ مسلمانوں سے چھیننے کی غرض سے رومن کیتھولک چرچ کے پوپ انوسینٹ سوئم نے یورپ کے صلیبیوں کو 4 سال کی کوششوں کے بعد 5ویں صلیبی جنگ کے لیے تیار کر لیا، لیکن خود 1216 عیسوی میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد یہ کام پوپ آنوریس سوئم نے سر انجام دیا۔ اس نے مغربی یورپ کے صلیبیوں کو 5ویں صلیبی جنگ میں دھکیل دیا۔ اس جنگ میں 30,000 صلیبی جنگجوؤں نے حصہ لیا جو فرانس، ہنگری، پرتگال، جرمنی اور جارجیا سے تعلق رکھتے تھے۔ ہنگری کا بادشاہ اینڈریو دوئم اس لشکر کا قائد تھا۔ صلیبیوں نے بحیرہ روم پار کیا، مصر کے ساحل پر اترے اور حملے شروع کر دیے۔ انہوں نے ابتدا میں چھوٹی موٹی کامیابیاں بھی حاصل کیں، لیکن 1 سال بعد اینڈریو دوئم بیماری کی وجہ سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد صلیبیوں نے مصر کے ایک بڑے اہم اور مشہور شہر دمیتا کا محاصرہ کر لیا، لیکن ایک لمبے محاصرے کے باوجود جب صلیبیوں کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو انہیں مایوس ہو کر واپس جانا پڑا۔ پھر 1221 عیسوی میں صلیبی لشکر قاہرہ پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہوا، لیکن دریائے نیل میں زبردست طوفان آنے کے سبب صلیبی لشکر کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا اور مجبوراً انہوں نے واپسی کی راہ لی۔ سامعین، 5ویں صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھتیجے اور اس کے بھائیوں نے بہادری کے شاندار جوہر دکھائے اور ہر محاذ پر صلیبیوں کو شکست دے کر واپسی پر مجبور کر دیا۔ عادل ایوبی نے دریائے نیل میں طوفان آنے کے بعد دریائے نیل کا بند توڑ کر پانی کا رخ صلیبیوں کی جانب کر دیا اور اس طرح انہیں ایک روک لگا دی۔ یوں 5ویں صلیبی جنگ بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام 5ویں اور 6ٹھی صلیبی جنگ، لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں۔ سامعین، 5ویں صلیبی جنگ کے 7 سال بعد 1228 عیسوی میں جرمنی کے بادشاہ فریڈرک دوئم نے اپنی انتہائی تربیت یافتہ فوج کی قیادت کرتے ہوئے یروشلم کی طرف روانہ ہوا، لیکن ادھر مصر کے فاطمی حکمران سلطان الکمال، جن کے خلاف ان کے بھائیوں نے دمشق میں بغاوت کروا دی تھی، اور یوں سلطان الکمال کا اپنا اقتدار بھی شدید خطرے میں تھا، تو اس نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور صلیبیوں سے مغلوب ہو کر ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، وہ یہ کہ بغیر جنگ کے ارض مقدس یروشلم ان کے حوالے کر دیا گیا، تاہم مسلمانوں کو یروشلم اور بیت المقدس میں عام نقل و حرکت اور مذہبی آزادی کی اجازت دے دی گئی۔ بعد میں سلطان الکمال کے جانشین سلطان الصالح نے صلیبیوں سے جنگ کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کر لیا۔ 6ٹھی صلیبی جنگ کو یورپ میں فریڈرک دوئم کی صلیبی جنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام 5ویں اور 6ٹھی صلیبی جنگ، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔